جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب ظاہری کو اختیار کیا جائے ٹھیک۔ لیکن مؤثر حقیقی خدا کو سمجھا جائے ٹھیک۔ اور اس کے بعد نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیا جائے۔ جس بندے کو دنیا میں یہ وائرس پہلی مرتبہ لگا اس کو کسی سے نہیں لگا تھا، جی۔ ٹھیک ہے، لیکن لگ گیا کیونکہ مؤثر حقیقی خدا ہے، وہ جس کو چاہے بغیر کسی کے ملے ملائے اس کو پہنچا دے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہر بیماری جس کو بھی لگتی ہے پہلی مرتبہ وہ ایسے ہی کوئی اس کا ایسا کوئی وہ سبب نہیں ہوتا لیکن لگ جاتی۔ تو مؤثر حقیقی خدا کو جانے، جب مؤثر حقیقی بندہ خدا کو جانے اور اس کے ساتھ اسباب اختیار کرے تو اب یہاں پر تدبیر اور تقدیر دونوں کام کرتی۔ تو توکل کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ اسباب کو چھوڑ دیا، اسباب اختیار کر کے نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تدبیر بھی کر لی تو توکل کا فائدہ، جب تدبیر ہم نے کر ہی لی ساری تو توکل کا فائدہ۔ تدبیر کے بعد توکل کا فائدہ یہ ہے کہ تدبیر کر کے بھی آپ کے دل اور دماغ کو سکون نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ جو لوگ ساری پرہیزیں کر رہے ہیں کیا یہ سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں۔ نہیں ہے نا، ایک خوف اور ہر وقت جو ہے نا دوسروں کو ایسے ہی دیکھنا کہ اس کے اندر وہ تو نہیں ہے، جی۔ یہ کیفیت چل رہی ہے۔ لیکن اگر توکل ہوگا تو یہ ہوگا کہ یار جو میں نے کرنا تھا کر لیا، باقی مولا نہیں کرنا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ باقی خدا نے کرنا ہے، بس ٹھیک ہے جتنا کرنا تھا کر لیا، اب آگے جو خدا نے لکھا وہی ہوگا۔ تو تقدیر جو ہے تدبیر کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ تقدیر ہی آپ کو دیتی ہے۔ صرف تدبیر سے آپ کو سکون نہیں مل سکتا، اگر تدبیر سے سکون ملتا ہوتا تو اس وقت ساری دنیا پر سکون بیٹھی ہوتی جی۔ کہ سب تدبیریں کر کے بیٹھے ہوئے، سب گھروں میں بیٹھے ہوئے، سب جو نا وہ اس پہ شکنجے کے اندر جکڑے ہوئے کمروں میں بند ہیں، لیکن سکون پھر نہیں مل رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تدبیر تو ہے لیکن توکل و تقدیر نہیں عوام پر۔ اللہ اللہ اللہ، بہت خوب۔ تو اگر توکل علی التقدیر کا معاملہ ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر سکون مل جائے گا۔ ٹھیک۔ پھر تدبیر کارگر بھی ہوگی اور تدبیر مؤثر بھی ہوگی اور تدبیر کے ساتھ سکون بھی مل جائے گا۔